السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو اسی سے وہ مال غنیمت کا لفظ نکلا ہے، بھیڑ بکریاں۔ تو وہاں پر کچھ سونا چاندی کے ذخائر تھوڑے لے کر آئے تھے عرب کے لوگ، ان کے پاس تو تھے ہی نہیں، یہی ہوتی تھی بھیڑ بکریاں۔ تو ان کو وہ اکٹھا کرنے لگے، تو اتنی دیر میں یہ جو دشمن کا لشکر تھا عقب سے حملہ ور ہو کر درہ کو عبور کرتا ہوا، وہ پیچھے سے ان کے اوپر یکدم حملہ ور ہوا ہے، اور اس میں پھر یہ مومنین کی جماعت جو ہے وہ قتل ہوئی، ان کے 70 افراد جیسے کہ ہسٹری بتاتی ہے وہ قتل ہوئی۔ لیکن اس وقت جو حالات ہوئے جو دل دہلا دینے والے، سارے کے سارے صحابہ میدان جنگ سے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بھاگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بڑی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے، اور وہ اکیلے نہیں تھے، جماعت مومنین کے بہت سے افراد ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے دفاع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا، دشمنوں کے تلواریں، ان کے تیر اپنے جسموں کے اوپر لیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کو کوئی تیر نہ لگے، تلوار نہ لگے۔ کچھ جماعت صحابہ کے لوگ مومنین پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، کچھ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے کے ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ تو یہ اس طرح سے اسی لشکر میں، جماعت مومنین میں دو طرح کے لوگ ہو گئے، کچھ لوگ جان بچانے کے لیے اوپر چڑھ رہے تھے، اور کچھ لوگ میدان میں ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے اور دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ لیکن قرآن کریم کی ان آیات میں تو ان کو مجموعی طور پر مخاطب کیا گیا، کیونکہ کسی ایک فرد کی غلطی، اس کا خمیازہ تو سارے لشکر کو بھگتنا پڑ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن کریم ان کو مجموعی طور پر مخاطب کرتا ہے۔ اور کہہ یہ رہا ہے، جب یہ صورتحال ہوئی کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے، تو یہ چیز قرآن کریم سامنے لا کر کہہ رہا ہے کہ اِذْ تُسْعِدُونَ، اب یہ آیت نمبر 153 ہے، اب ان کی غلطیوں کے نتائج بتا رہے ہیں کہ اِذْ تُسْعِدُونَ، جب تم جان بچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا، تمہیں قتل کرنے کی در پہ تھے۔ ظاہر ہے وہ ان کا جب انہوں نے تلواروں کا مقابلہ تھا، اب یہ جان بچانے کے لیے اوپر جا رہے تھے، دشمن پیچھے ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے پیچھے تھے، اور یہ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ تو کہہ رہا ہے کہ جب تم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، اور آگے کہہ رہا ہے وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، پوری منظر نگاری کر رہا ہے قرآن کریم۔ کیا یہ رہا ہے کہ تم کسی کو مڑ کر پیچھے نہیں دیکھتے تھے، یعنی یہ حالت ہو گئی تھی دل دہلا دینے والی کہ پیچھے دشمن تلواریں لے کر تمہارے پیچھے تھا، تمہیں قتل کرنے کے در پہ تھا، اور تم جان بچانے کے لیے اوپر چڑھ رہے تھے، تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جانثار صحابہ وہ بھی کھڑے تھے، اور تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم ان سے ڈر کر بھاگنے کی بجائے، اوپر چڑھنے کی بجائے تم پیچھے واپس آتے، جہاں باقی تمہارے مومنین جماعت کے لوگ کھڑے تھے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے تھے، تم ان کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے اور ان کا مقابلہ کرتے۔ تو تم بدحواسی میں جان بچانے کے لیے اوپر چڑھنے لگے۔ تو جان بچانا جرم نہیں ہے، لیکن میدان جنگ میں تمہیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ تم قتل ہو جاتے، لیکن تمہیں اپنے باقی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، سیسا پلائی دیوار بن کر۔ تم میں سے کچھ لوگوں کو جان بچانے کے لیے دشمن سے ڈر کر اوپر بھاگ کر ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور تم پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھ رہے تھے۔ اور پیچھے کیا ہو رہا تھا؟ ایک تو دشمن آ رہا تھا نا ان کو قتل کرنے کے لیے،
اور دوسرا کیا تھا؟ کیا یہ رہا ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہارے عقب میں کھڑا تمہیں پکار رہا تھا. رسول ان کو بلا رہے تھے کہ واپس آؤ، اپنی جماعت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرو، اس طرح تو تم دو حصوں میں بٹ جاؤ گے، دشمن تمہیں قتل کر دے گا. تو یہ اس لیے ان کو آواز دے رہے تھے کہ واپس آؤ، اپنا جتھا مضبوط کرو، سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، پھر مقابلہ کرو، اس طرح تو تم مارے جاؤ گے. تو رسول ان کو پکار رہا تھا. اور پھر آگے قرآن بتا رہا ہے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. قرآن کریم کتنی ہولناک تصویر پیش کر رہا ہے اس جنگ کی کہ موت سامنے کھڑی تھی، کیا صورتحال ہو رہی تھی، جگر پانی ہو جاتے تھے، اس قدر ہولناکی کا منظر تھا جنگ کا. کیا یہ رہا کہ پھر اس نے بدلہ میں تمہیں غم پر غم دیا؟ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے قانون مکافات کے تحت تمہاری اپنی پست ہمتی، تمہارے بامی تنازع اور اپنے کمانڈر کے حکم اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کے بدلہ میں تمہیں پے در پے غم ملے. یہ کہہ رہا ہے، یعنی وہاں پر بتا رہا ہے کہ تم سے یہ لغزشیں ہوئیں، جان بوجھ کے نہیں ہوئیں، نادانستہ ہوئیں، بال ارادہ نہیں ہوئیں، بلا ارادہ ہوئیں، حالات کے دباؤ سے ہوئیں. عددی کمی جو تھی فوج کی اس وجہ سے ہوئیں، اس وجہ سے تمہارے اندر بامی تنازع ہوا، رائے کا اختلاف ہوا، ڈسپیوٹ ہو گیا، اسی وجہ سے پھر ڈسپلن کی وائلیشن بھی ہوئی. تو یہ چیزیں ہوئیں. کہتا ہے پھر اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے تمہیں غم پر غم ملے. تو اب یہ دیکھو، غور کریں آپ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. نہ صرف یہ کہ 70 صحابہ قتل ہوئے، بڑے جری بہادر صحابہ، جانثار صحابہ وہ قتل ہوئے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹیں آئیں. جیسا کہ ہسٹری بتا رہی ہے کہ ان کے دانت ٹوٹ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ پر زخم آیا، وہ گڑھے میں گرے. یہ ہسٹری بتا رہی ہے، قرآن میں نہیں ہیں یہ چیزیں. یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ جب غلطی ہوتی ہے تو فوراً اس غلطی کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. کوئی معجزہ نہیں ہوا، کوئی کرامت نہیں ہوئی، کوئی برکت نہیں ہوئی. اگر یہ معجزات برکات کی جو روایات بھری پڑی ہیں کتب روایات، اور پھر وہ نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہیں، اگر یہ صحیح ہوتی تو پھر یہ معجزات اور برکات تو پھر جنگ احد میں ہونے چاہیے تھے. ان کی تو بڑی سخت ضرورت تھی. جہاں پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد یہ جو میلادی روایات ہیں کہ وہ جہاں سے گزرتے تھے تو وہ سوکھی ہوئی چراگاہیں ہری ہو گئیں، جس پتلی دبلی وہ گدی پر بیٹھے وہ موٹی ہو گئی، جو بکریاں دودھ نہیں دیتی تھیں وہ دودھ دینے لگ گئیں، جو حلیمہ تھیں ان کو دودھ پلانے والی وہ ان کا سینہ خشک تھا وہ دودھ سے بھر گیا. یہ بتا رہے ہیں نہیں چیزیں. اسی طرح کہ وہ کھجوروں میں ہاتھ ڈالا تھیلے میں، تو وہ جب تک انہوں نے تھیلے کو دیکھا نہیں تو کھجوریں ہی نہیں ختم ہوتی تھی. کنواں میں تھوک ڈالی تو کنواں میٹھا ہو گیا، سالن کو تقسیم کیا تو سالن ہی ختم نہیں ہو رہا تھا. یہ ہے نا یہ روایات معجزات اور برکات کی. تو یہاں پر کیوں نہیں ہوئی؟ اگر ان کی کوئی حقیقت ہے تو یہاں پر تو بڑی ضرورت تھی ان کی. کچھ نہیں ہوا، زخم آئے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو کوئی معجزہ کوئی برکت نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کریم کی ان آیات کی روح سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ پرشین مجوسی جو سیرت نگار ہسٹورین انہوں نے یہ روایات وضع کی، فضائل کی، برکات کی، معجزات کی انہوں نے وضع کی ڈیلیبریٹلی اپنے عزائم کے تحت.
ان کے ایک عزائم تھے، ان کے تحت انہوں نے وضع کی۔ تو ہم واپس اسی کے اوپر آتے ہیں کہ یہ بات سمجھانے کے لیے تھی، کیونکہ یہ آیات سمجھانے کے لیے ہی ہیں، اس واقعے کی تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اس سے نتائج اخذ کر کے بتائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی نتیجہ اخذ کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ اگر ایسی بات ہوتی برکات کی، معجزات کی، تو یہاں پر وہ ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ نہ آتی، زخم نہ لگتا، صحابہ کرام اتنی تعداد میں مارے نہ جاتے۔ مثلہ قرآن بتا رہا ہے کہ جتنے نقصان ان کا ہوا بدر میں، اسی قدر تمہارا بھی ہوا، تو پھر پریشانی کیا؟ اتنا ہی نقصان تم بدر میں ان کا کر چکے ہو، اتنے ہی لوگوں کو تم ان کو قتل کر چکے ہو، تو پھر اس میں پریشانی کس بات کی؟ اس لیے اب آگے قرآن کریم ان کو تسلی دے رہا ہے۔ یہ چیزیں یعنی ان کی لغزشیں جو ظاہر ڈیلیبریٹلی نہیں تھی، غلطی سے ہوئی، جان بوجھ کر نہیں ہوئی، تو اب یہ چیزیں بتا کر قرآن کریم اب ان کو تسلی دے رہا ہے۔ پیچھے بھی تسلی دی کہ اللہ نے تم سے درگزر کیا اور تم مومنین ہو، تم پر اللہ کا فضل ہے، یہ بتایا نا پچھلی آیت میں۔ اب اس آیت کے اینڈ میں پھر وہ ان کو تسلی دے رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، کہتا ہے کہ یہ قانون مکافات عمل کے تحت جس طرح تمہیں چوٹ آئی، تمہیں غم پہ غم ملے، تو کہتا ہے یہ اس وجہ سے ہوا تاکہ تم حزن نہ کرو۔ اب دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے بات کر رہا ہے، حالانکہ حزن کرنا چاہیے لیکن کہہ رہا ہے حزن نہ کرو۔ کیوں؟ کہتا ہے اس واقعے سے سبق سیکھو، جو تم سے لغزشیں ہوئی ہیں آئندہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں تمہارے لیے لیسن ہے، تمہیں تیار ہونے کا، تمہیں اپنی ان غلطیوں کے ازالے کا تمہیں قانون مکافات عمل موقع دے رہا ہے۔ یہ آزمائشوں کی بھٹیاں ہیں جن میں تم کندن بن کر نکلو گے، سونا سے تم کندن بن کر نکلو گے۔ ان بھٹیوں میں تم ٹھیک ہے، ان آزمائش کی بھٹیوں میں تم تپو گے، ان کی تپش سے پگھلو گے، قتل ہوگے، غم پہ غم آئیں گے، مصائب کے جکھڑ چلیں گے، لیکن یہ چیزیں تمہیں مضبوط بھی بنائیں گی، اس لیے حزن نہ کرو۔ جو سامنے فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، کہتا ہے اس کے اوپر اب غم نہ کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لکیر کو نہیں پیٹنا، اس سے سبق لینا ہے کہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہو، دوبارہ یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی نہ ہو، دوبارہ جب آؤ تو اپنی تعداد بڑھاؤ، دوبارہ مقابلہ ہونے سے پہلے اپنی تعداد کو، استعداد کو بڑھاؤ، اپنی قابلیت، جنگی حکمت عملی، جنگی ممارست، اس کے اندر پوری مہارت حاصل کرو تاکہ دشمن کا صحیح طریقے سے تم مقابلہ کر سکو۔ تو یہ اس کے اندر تمہیں ایک موقع مل رہا ہے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا۔ دیکھ رہے ہیں یہ تربیت کا انداز ہے۔ قرآن کریم ان کو الزام نہیں دے رہا، ہسٹری ان کے اوپر الزامات لگا رہی ہے، ہسٹری ان کے اوپر تنقید کر رہی ہے۔ قرآن نہ ان کو الزام دے رہا ہے نہ ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے، بلکہ نتائج کو اخذ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ غلطیاں ہوئیں، ان کی اصلاح کرو، دوبارہ یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تاکہ تم حزن نہ کرو۔ اب سمجھ آئی کہ یہاں پر اس کا کیا معنی ہے کہ تم حزن نہ کرو، تم غم نہ کرو، اپنی اصلاح کرو، دوبارہ یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو آگے پھر یہ جو حزن نہ کرنا ہے پھر اس کے متعلق بتا رہا ہے کہ کس قسم کا حزن ہے جو کہتا ہے کہ نہ کرو۔ کہتا ہے الا ما فاتکم، اس فتح و کامیابی کے اوپر جو تم سے فوت ہو گئی، یعنی وہ سامنے کی فتح جو تمہارے بالکل سامنے تھی، جو نظر آ رہی تھی، تم جیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن تم اعداد کی یعنی تعداد کی کمی کی وجہ سے اور تنازعہ کی وجہ سے، بامی تنازعہ کی وجہ سے اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ تم ہار بیٹھے۔ فتح سامنے تھی، جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ تم ہار گئے۔
تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ کچھ جو ہو گیا اب تمہیں اس کے اوپر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو فتح پست ہمتی، تنازعہ، ڈسپلن کی خلاف ورزی کی بنا پر تمہارے ہاتھ سے نکل گئی سو نکل گئی، اب اس کے اوپر پچھتانے کا فائدہ نہیں، اس سے سبق حاصل کرو کہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہو۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اور اس پر بھی کہ ولا ما اصابکم، اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی، اس پر بھی غم نہیں کرنا۔ یعنی دو چیزوں کے اوپر حزن غم نہیں کرنا۔ کون سی؟ ایک یہ کہ جو بالکل سامنے فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، اور دوسرا یہ کہ اس شکست کے نتیجہ میں جو تمہیں تکلیف پہنچی، یہ ہے نا ولا ما اصابکم، اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی اس پر بھی غم نہ کرو۔ اور آگے اس آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو تمہارے ایک ایک عمل کی اللہ کو خبر ہے، اس لیے کہ تم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھو۔ اللہ کا قانون مکافات عمل اس کی نظر میں ہو تم، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کا نتیجہ مرتب کر رہا ہے۔ جب بھی غلطی کرو گے تو تمہیں مصیبت پہنچے گی، شکست ہوگی۔ تو اس لیے یہ چیز نہیں کرنی، خاص طور پر میدان جنگ میں تو کسی بھی صورت غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ تم نے اکٹھے رہنا ہے، سیسا پلائی دیوار بن کر، کسی بھی طرح کا ڈسپیوٹ نہیں کرنا، اور ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ اگر کرو گے تو اللہ کا قانون مکافات تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی روح سے تمہاری غلطی کا نتیجہ بھی مرتب کر رہا ہوتا ہے، اور پھر تمہیں نقصان ہوگا۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔